الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مکافیا لمزیدہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز علماء کرام، طلباء کرام اور برادر عزیز مولانا عبدالحنان صاحب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ علماء کرام کے سامنے بندہ نچیز کیا بات کر سکتا ہے؟ یہ بچہ شروع سے ہمارے پاس تصویر میں پڑھتا رہا، 4 سال اس نے یہاں پر پڑھا ہے اور انتہائی ذہین، فطین اور فرما بردار بچہ رہا ہے۔ یہ کائنات میں ہم لوگ جتنی بھی نشانیاں دیکھتے ہیں، ان نشانیوں سے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نظر آتی ہے، اور ان نشانیوں میں ایک اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید بھی ہے۔ اور جتنے بھی علماء کرام اور مدارس آج دنیا میں موجود ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی ندا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے۔ یہ ساری اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ پاک کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں کی احیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبح سے، ہر رنگ کے ہر شام کے پھولوں کی قبا سے، ہر رنگ کے ہر شام کے پھولوں کی قبا سے، موتی کی نزاکت سے، تو ہیرے کی ضیاء سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر وقت دیتی ہے یہ دلا سے، مایوس نہ ہونا کبھی اپنے خدا سے، رحمت تیری ہر وقت دیتی ہے یہ دلا سے، مایوس نہ ہونا کبھی اپنے خدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے، تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے، تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، تو یوسف کی حیا سے، اوصاف ابراہیم سے، تو یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے، کعبہ کے تقدس سے، تو مروہ و صفا سے، کعبہ کے تقدس سے، تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، ضحیٰ سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہے آج بھی روشن وہ وہاں گنبد خضرا سے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، اور اللہ پاک کی ان نشانیوں میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بھی ایک نشانی ہے، اور یہ جتنی نشانیاں میرے محبوب پیغمبر لے کے آئے آپ کے جانے کے بعد دنیا میں باقی رہی، وہ آپ کا معجزہ ہے،
اور اللہ پاک کی سب سے بڑی نشانیوں میں کامل اتم نشانی میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے جب عقل کو تقسیم کرنا چاہا، عقل کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 ایک طرف رکھے اور ایک طرف رکھا۔ ایک حصے کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں تقسیم کر دیا، اور باقی عقل کے 99 حصے اٹھائے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کر دیا۔ پھر باری آئی حسن کی، اللہ پاک نے 99 حصے ایک طرف رکھے اور حسن کا ایک حصہ اٹھایا، اس حصے کے کیے 2 ٹکڑے، آدھے ٹکڑے کو پوری کائنات میں بانٹ دیا اور آدھے ٹکڑے کو اٹھا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور باقی سارے کا سارا حسن آمنہ کے لال کو عطا کر دیا۔ پھر باری آئی جمال کی، اللہ رب العزت نے جمال کے حصے نہیں کیے، جمال 100% کا 100% میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، حسن مصطفیٰ کو سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، تفسیر ہو جس کی قرآن کے پارے، اصحاب ہوں جس کے تابند دستارے، چاند کے ٹکڑے ہوں جس کے اشارے، جنت بھی کرتی ہو جس کے نظارے، یاسین و طٰہٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ، یاسین و طٰہٰ مزمل مدثر کملی والے ہمارے۔ تو اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوتیں دینے چلا ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت استاد الحدیث حضرت مولانا نعیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے روحانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ استاد الحدیث حضرت مولانا نعیم احمد صاحب، جامعہ خیر مدارس ملتان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الورى محمد المصطفى وعلى آلہ التقى واصحابہ النقى الذین هم معیار الایمان والہدى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أشراف أمتي حملة القرآن۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إن لله أهلين وخاصة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزم مولانا عبدالحنان صاحب، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ان کے اللہ پاک کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ پاک نے اس عزیز کو علم دین سے نوازا ہے، اس حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا اور اس آیت کا انتخاب کیا جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب قرآن کے ورثاء کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے اس مجلس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں۔
دوسرے نمبر پر دوسرے حضرات جن کا اس علم دین سے تعلق نہیں ہے، قریبی تعلق نہیں ہے، نہ خود عالم حافظ ہیں، نہ اپنی اولاد کو اس علم دین کے میدان میں ڈالا ہے، ان کی ترغیب کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت سے حافظ، عالم اور قاری کی فضیلت بھی معلوم ہوگی، اور دوسرے نمبر پر دوسرے حضرات کے لیے اس کے اندر ترغیب کا بھی بہت بڑا سامان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس پوری انسانیت کی کائنات میں سے جس کو چاہا اس کتاب قرآن کے علم کے لیے چن لیا۔ بہت بڑی فضیلت اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حافظ، عالم اور قاری یہ اللہ پاک کا چناؤ ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ہمیشہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمیشہ یہ اصول ہے کہ انسان ہمیشہ اعلیٰ چیز کا چناؤ کرتا ہے۔ ہم جب مالٹے والی ریڑھی پر جاتے ہیں، امرود کی ریڑھی پر جاتے ہیں، آم کی ریڑھی پر جاتے ہیں، کون سا دانہ چنتے ہیں جی؟ سب سے اعلیٰ۔ پوری انسانیت کی کائنات میں سے اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حافظ چاہے وہ کمہار کا بیٹا ہے، لوہار کا بیٹا ہے، چھاپڑی لگانے والے کا بیٹا ہے، لیکن وہ اللہ کا چناؤ ہے۔ تصور کریں ذرا، اللہ نے ان کو چن کر بھیجا ہے مدرسے میں، اور ان کو چن کر حافظ و عالم اور قاری بنایا ہے۔ تو گویا کہ یہ انسانیت کے سب سے اعلیٰ قسم کا طبقہ ہے، کیونکہ چناؤ اعلیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ بادشاہوں کی بیوروکریسی ہوتی ہیں، حضرت ذکر فرما رہے تھے، اللہ کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن۔ اس امت کا سب سے زیادہ برگزیدہ طبقہ، جس کو ہماری اردو زبان میں اشرافیہ کہتے ہیں، انگلش میں تو بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، اور عربی زبان میں اشرافیہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اشراف بولا، میری امت کے اشراف، اعلیٰ طبقہ، برگزیدہ طبقہ، وہ کون ہیں؟ حاملین قرآن، قرآن کے پڑھنے والے، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حملۃ القرآن کے اندر یہ سب آ گئے، اشراف امتی حملۃ القرآن۔ بیوروکریسی اپنے وزیر اعظم کی، بادشاہ کی خصوصی طبقہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان للہ اہلین و خاصۃ، اللہ کے بھی کچھ اسپیشل لوگ ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں، جو کچھ گھر کے لوگ ہیں۔ جیسے انسان کے گھر کے لوگ سب سے زیادہ معزز اور مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے بھی کچھ خاص الخاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کے کون سے خاص الخاص لوگ ہیں، کون سے مقربین ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے جن کا مشغلہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، یہ اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں میں سے اس طبقے کو چنا ہے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، اس کے معنی مفہوم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سب اس کے اندر آ گئے۔ اگلی بات میں سمجھ، پہلی بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ چناؤ ہمیشہ، لیکن ہمارے چناؤ میں، اللہ کے چناؤ میں زمین آسمان کا کوئی نسبت ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہا ہے ہمارے چناؤ میں غلطی، ہمارے چناؤ میں دھوکہ، ہمارے چناؤ میں فراڈ۔ ابھی 1.5 سال پہلے چناؤ کیا تھا، سب اس کا خمیازہ ہوتے رہے، یہ ہمارا چناؤ تھا۔ اور ہم عام بڑا قیمتی چن کر جاتے ہیں، بڑا قیمتی، اندر کاٹتے ہیں تو کیڑا نکلتا ہے، ٹھونگے مار مار کر تربوز ڈھونڈتے ہیں بھائی، اور وہ بھی قسمیں کھاتا ہے جی، سرخ ہے، لال ہے، جب کاٹتے ہیں تو ہلکا سفید نکلتا ہے۔ یہ ہمارا چناؤ ہے، اور ایک اللہ کا چناؤ ہے۔ یہ حفاظ القرآن، یہ کس کے چناؤ ہے؟ ہاں،
ہمارے چناؤ میں دھوکہ اور غلط فہمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں اس چھلکے کے اندر کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا علم ناقص ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا کچھ پتہ نہیں، میرے دل میں کیا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے دل میں کیا مجھے پتہ نہیں۔ ہم کتنے ملازمین کا انتخاب کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، وہی لوٹ کر لے جاتے ہیں، وہی دھوکہ لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا چناؤ ہے۔ ہمارے چناؤ میں علم کے ناقص ہونے کی بنا پر ہمارے چناؤ میں دھوکہ اور فراڈ اور غلطی کا ہر وقت احتمال اور امکان ہے۔ لیکن یہ حافظ اور قراء، یہ کس کا چناؤ ہے؟ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ بات ذرا توجہ سے سنیں گے، پتہ چلے گا ان کا مقام کیا اللہ پاک کی۔ اللہ نے ان کا چناؤ کیا، اورثنا استفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ کا علم کامل اور مکمل اور اکمل ہے، اللہ کے چناؤ میں غلطی کا احتمال نہیں ہے، اللہ کے چناؤ میں غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں اشکال شاید آ جائے، اس اشکال کا انشاءاللہ آگے جواب خود بخود آ جائے گا۔ تو یہ حافظ اور عالم اور قاری یہ کس کا چناؤ ہے؟ اللہ۔ اور چناؤ ہمیشہ سب سے، اور ہمارے چناؤ میں دھوکے اور غلطی کا احتمال، لیکن اللہ کے چناؤ میں اس لیے آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے اس کتاب قرآن کے وارثوں کے 3 درجے بیان کیے، 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اسی کتاب قرآن کے ورثاء میں سے، حافظ عالم قاریوں میں سے ایک گروہ گناہ گاروں کا بھی ہے۔ ظلم گناہ کو کہتے ہیں، ظالم لنفسه۔ تکلیف ہوتی جب گناہ کو دیکھتے ہیں، حافظ عالم کرے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ان میں سے کچھ گناہ گار بھی ہوں گے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، انہی حافظوں اور عالموں اور قاریوں میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو درمیانے درجے کا، نہ زیادہ نیک نہ زیادہ گناہ گار، درمیانے درجے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہی حافظوں اور عالموں اور قاریوں کی ایک قسم کون سی ہوگی؟ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، مسابقہ، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ انسانی فطرت ہے مسابقہ، دوڑ لگا، انسانی فطرت۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایک دکان میری 2 ہو جائیں، اس کی 2 ہے میری 3 ہو جائیں، اس کی ایک کوٹھی میری 2 ہو جائیں، یہ مسابقہ ہے۔ لیکن اللہ کو جو مسابقہ پسند ہے وہ نیکیوں کا مسابقہ۔ فلاں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، میں نے تہجد بھی شروع کرنی ہے، فلاں تہجد پڑھتا ہے، میرا وابل بھی شروع کرنی ہے، فلاں وابل پڑھتا ہے، میرا چاش کی نماز بھی شروع کرنی ہے، اشراق کی نماز بھی شروع کرنی ہے، فلاں زکوٰۃ دیتا ہے، میرا نفلی صدقات بھی، خیرات بھی کرنی ہے، فلاں روزے رمضان کا رکھتا ہے تو اب میں نے 6 روزے شوال کے بھی رکھنے ہیں۔ یہ مسابقہ جو اللہ کو مطلوب ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے مسابقے میں آگے بڑھو دوسرے سے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے حافظوں، عالموں اور قاریوں میں۔ پہلی قسم کون سی؟ ظالم لنفسہ۔ حافظ عالم تو بات جانتے ہیں، میرا مقصد دوسرے لوگوں کو سنانا ہے، گناہ گار۔ نمبر 2 درمیانے درجے کے، نہ زیادہ گناہ گار نہ زیادہ نیکوکار۔ نمبر 3 نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ میں مسابقہ کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، عوامی طبقہ بھی موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، بہت بڑے امام اور مجتہد، جن کی فقہ مدون، ایک علاقے کے اندر وہ فقہ باقاعدہ چلتی ہے اور کروڑوں لوگ حضرت کی تقلید کرتے ہیں۔ درجنوں بار اللہ پاک کی خواب میں زیارت کی۔ ایک مرتبہ خواب میں اللہ پاک سے سوال کر دیا، اے اللہ، جنت میں ہر مسلمان کا ایک رفیق ہوگا، تم جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ یہ سوال کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا، فلاں شہر کے فلاں محلے میں فلاں نام کا لوہار، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ سنو، آپ کے ذہن میں کہاں اتنا بڑا محدث، فقیہ، کروڑوں لوگ اس کی تقلید اور اتباع کرنے والے، اور کہاں لوہا کوٹنے والا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ مسابقے پر ذرا سمجھا رہا ہے۔ حضرت نکل کھڑے ہوئے، اس شہر پہنچ گئے، اس علاقے میں، محلے میں پہنچ گئے،
پوچھتے پوچھتے بتایا کہ وہ لوہار بیٹھا ہوا جو لوہا کوٹ رہا ہے نا، اس محلے میں اس نام کا یہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ دور سے بیٹھ کے اس کا عمل دیکھنے لگے کہ کیا کرتا ہے۔ دوسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، دستی بھٹی ہے، بس چلاتا ہے۔ 2 گھنٹے موٹا لوہا ہو تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو گرم اور نرم کرنے کے لیے۔ بھٹی چلا رہے پسینہ پسینہ، پھر آگ ہے بھٹی کی۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد جب وہ لوہا گرم اور نرم ہوا اور اس قابل ہوا کہ اس پر ہتھوڑے کی ضرب ماری جائے اور مطلوبہ شکل بنائی جائے، لوہا نکالا، ہتھوڑا اٹھایا ہی تھا کہ مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی۔ اٹھایا ہوا ہتھوڑا بھی مارنا مناسب اور گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور مسجد چلتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سابق بالخیرات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابق بالخیرات۔ مسجد سے جب اذان آ جائے تو پھر اور کوئی کام جائز نہیں۔ اللہ کی طرف یہ مؤذن بلا رہا ہے یا اللہ بلا رہے ہیں؟ اللہ بلا رہے ہیں، یہ مؤذن نہیں بلا رہا، اللہ بلا رہے ہیں۔ اگر میری والدہ بلائے اور میں نہ جاؤں تو گستاخ، اگر میرا والد بلائے میں نہ جاؤں تو گستاخ، اگر میرا استاد بلائے میں نہ جاؤں تو گستاخ، اور اگر اللہ بلائے اور میں نہ جاؤں تو اللہ کا بلاوا ہے۔ حضرت مولا خیر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آذان آ جانے کے بعد سارے کام چھوڑ کر صرف نماز کا کام کرنے والا کبھی تکبیر اولیٰ سے محروم نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں مسابقہ۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہماری نماز نہیں ہے، ہم محض فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ ایک ہے فارمیلٹی پوری کرنا، ایک ہے نماز پڑھنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نئی طرف توجہ کریں ذرا، میری طرف، بڑی دور سے آیا ہوں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے فارمیلٹی پوری کرنا۔ سادہ سی مثال سے یوں سمجھیں جو ہر ایک کو پیش آتی ہے۔ کبھی کبھی میرے پاس میرے گہرے دوست آتے ہیں تو میں چائے کا پیغام گھر بھجواتا ہوں بڑے سیاق و سباق لگا کر کہ بڑے گہرے دوست آئے ہوئے، چائے بنا دو، الائچی بھی ڈالنا، تھوڑے سے سونف بھی ڈال دینا۔ پھر وہ چائے بنتی ہے جس طرح چائے ہوتی ہے، پانی الگ گرم کیا جا رہا ہے، دودھ الگ گرم کیا جا رہا ہے، الائچی ڈالی جا رہی ہے، سونف ڈالے جا رہے ہیں، ہر چیز وقت پر ڈالی جا رہی ہے۔ وہ چائے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور عام کسٹمر آ گیا، ہوٹل پر پیغام دے دیا، 2 کپ چائے بھیج دو، بس وہ بھی چائے آ گئی، وہ بھی چائے ہے اور وہ بھی چائے ہے، لیکن دونوں چاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نماز میں فرق ہے۔ ایک ساتھی مجھے ملا، بول صاحب ایک گناہ میرے ذمہ لگا ہوا ہے، وہ چھوٹ نہیں رہا، اس کا کوئی علاج بتاؤ۔ بہت کوشش کرتا ہوں گناہ چھوٹ جائے لیکن نہیں جاتا۔ میں نے کہا نماز شروع کرو پابندی سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے طرف سے وعدہ ہے۔ اس نے نماز شروع کر دی، 6-7 ماہ بعد ملاقات ہو گئی۔ کہتے مول صاحب مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے۔ میں نے کہا خیر تو کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز شروع کر دو گناہ چھوٹ جائے گا، میں پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن گناہ نہیں جا رہا۔ یہ شکوہ آپ سے۔ میں نے کہا پہلی بات تو عقیدہ ٹھیک رکھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب اس کا حل میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ ایک بیماری لگی، جسمانی بیماری۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے تشخیص کی، ٹیسٹ کرائے، پھر تجویز کی، کہا کہ مجھ سے 3 مہینے لگاتار مسلسل پابندی سے دوائی کھا لو، بیماری جڑ سے اکھڑ جائے گی۔ میں نے کہا دیکھ لو کچھ اور تشخیص کرنی ہو تاکہ اچھی طرح۔ کہتے بالکل تشخیص ہو گئی۔ میں نے کہا تجویز دیکھ لو، نسخہ دیکھ لو، بالکل صحیح نسخہ۔ میں نے کہا اس کے اندر کوئی تبدیلی 15 دن بعد، مہینے بعد؟ کہتا ہے بس یہی نسخہ چلے گا 3 مہینے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے جی، فیس تو بچ جائے گی۔ میں 3 مہینے 4 مہینے میں نے مسلسل دوائی کھائی، بیماری پر کچھ اثر نہیں پڑا، بیماری ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو 4 ماہ بعد میں نسخہ اور دوائیاں لے کر ڈاکٹر کے پاس شکوہ لے کر گیا، جس طرح آج تم میرے پاس شکوہ لے کر آئے۔ تو میں نے کہا جی دیکھو میرا پھر دوبارہ ٹیسٹ کرو، میں تو اسی طرح ہوں۔ اس نے پھر دوبارہ 2-3 خون کے ٹیسٹ لیے، کہا بیماری تو ویسے کھڑی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا نسخہ؟ کہتا بیماری بھی یہی ہے۔ ان کا نسخہ؟ کہتا نسخہ بھی یہی ہے۔ میں نے کہا میں نے پابندی سے دوائی کھائی، اس کی گھنٹی نہ دیتا ہوں۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہے، عجیب ہے۔ اس نے کہا مجھ سے دوائیاں لائے ہو، دوائیاں جو کھاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے شاپر کھول کے اس کے ٹیبل پر رکھ دیا، دیکھنے لگا، مول صاحب یہ دوائی ہی 2 نمبر ہے، یہ دوائیاں اور 2 نمبر دوائی سے فائدہ۔ میں نے کہا کبھی ہم نے بھی غور کیا ہماری نماز تو 2 نمبر نہیں ہے۔ نماز ہو،
جس کو یوں کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اللہ کا نام سنتے تھے رونگٹے کھڑے رہتے تھے. اور میں تو کام کر رہا ہوں، اذان ہو گئی، ٹائم دیکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اب مجھے اندازہ بھی قیامت ہونے والی ہوگی، بس کام تھک کیا اور چلا اور جلدی جلدی وضو کیا، آخر تیار میں پہنچ گیا، جماعت میں نے پا لی. ایک اس کو نماز کہتے ہیں، ایک وہ نماز ہے جو ظہر میں فوراً اٹھایا ہوا تھوڑا بھی چھوڑ کر مسجد چلا گیا. ان دونوں نمازوں میں فرق ہے. اقیم الصلاۃ کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا معنی نماز قائم کرنا ہے، اس کے حدود اور شرائط اور آداب سب کا خیال رکھتے ہوئے، اس کو نماز کہتے ہیں. جب یہ نماز ہوگی تو گارنٹیڈ چیز ہے یہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ انسان کو گناہ سے روک دے گی، گناہ کے قریب نہیں جانے دے گی، بشرطے کہ نماز ہونی چاہیے. اگر وہ نماز ہوگی تو انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا. اگر وہ نماز نہیں ہے، فارمیلٹی پوری کی جا رہی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا، مجھے 60 سال ہو گئے فتویٰ دیتے ہوئے، اب بھی مجھے کبھی کبھی نماز سیکھنی پڑتی ہے. میں نے تو پرائمری اسکول میں اتفاق سے اللہ پاک نے کوئی دیندار مجھے ٹیچر دے دیا تھا، اس نے مجھے نماز پڑھا دی تھی، سکھا دی تھی. وہ پرائمری سلسلہ جو میں نے نماز پڑھی تھی اور سیکھی تھی، اسی پر الحمدللہ میں چل رہا ہوں. مفتی صاحب ہمارے 60 سال ہو گئے میں فتویٰ دے رہا ہوں، اب بھی مجھے کبھی کبھی نماز سیکھنی پڑتی ہے، مسائل دیکھنے پڑتے ہیں. نماز سیکھی جاتی ہے. پھر اس کا ہم کاروبار کرنا ہو، بھائی کپڑے کاروبار کرنا ہے، سال فلاں اسپیشلسٹ کے پاس کو لگاؤ تاکہ یہ کاروبار سیکھے. لیکن نماز سیکھنے کے لیے نہ کسی کو فکر، نہ خود کو نہ اس کے والدین. تو یہ میں مسابقہ بالخیرات، سابقون بالخیرات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بس جو ہی اذان ہو، ایک مثال ہے نماز کی، تمام کام ٹھپ، اب مسجد کی طرف. اس کو کہتے ہیں سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا. تو اصل میں بات یہ کر رہا تھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے جن کو کتاب قرآن کا وارث بنایا وہ کتنے قسم کے لوگ ہو گئے؟ 3 قسم کے. ظالم لنفسی، گناہگار حافظ، گناہگار قاری، گناہگار عالم. نمبر 2 مقتصد، درمیانے درجے کے، نہ زیادہ گناہگار نہ زیادہ نیکوکار. سابق بالخیرات، تیسری درجہ وہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. اس آیت کی تفسیر میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا یہ تینوں جنتی ہیں. یہ تینوں کیا ہے؟ جنتی ہیں. پھر وضاحت فرمائی جو سابق بالخیرات ہے، نیکی میں آگے بڑھنے والا حافظ عالم قاری، وہ تو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، بلا حساب کتاب. جیسے وہ ریل گاڑی ہوتی ہے نا، ادھر والا بھی سگنل ڈاؤن، ادھر والا بھی سگنل ڈاؤن، بس آ رہا ہے، بس وہ جو اسٹیشن ماسٹر ہے اس نے وہ جھنڈی سب سے کھائی ہوئی ہے، بس کھڑا ہے، وہ بلا حساب کتاب بغیر روک ٹوک کے بس جا رہا ہے آگے، گاڑی جا رہی ہے. تو یہ حافظ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. دوسرا درمیانے درجے کے، ان کے بارے میں آتا ہے پیشی ہوگی. کیا ہوگی؟ العرض. حدیث میں الفاظ العرض کے آتے ہیں، پیشی ہوگی. پیشی کا مفہوم بھی ماشاءاللہ مولوی صاحب تو شاید نہیں سمجھتے، دنیا دار طبقہ سمجھتا ہے. آج پیشی تھی، جج صاحب بھی نہیں آئے تھے، پیشی تو ہو گئی، حاضری لگ گئی وہاں. آج پیشی تھی، مخالف فریق کا وکیل ہی نہیں آیا تھا، پیشی لگ گئی. آج پیشی تھی، آج ہمارا اپنا وکیل چھٹی پر تھا، اس کی درخواست آئی ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں پیشی. یہ پیشی کس کی ہوگی؟ اس حافظ قرآن اور عالم کی جو درمیانے درجے ہے، نہ زیادہ نیک نہ زیادہ، اس کی صرف پیشی ہوگی. ہاں بھائی جاؤ، بس اس کے رشتہ کھولا جائے گا، اس کی حاضری لگاؤ، جاؤ بھائی جاؤ جنت میں جاؤ. اور جو ظالم لنفسی ہوگا، جو گناہگار حافظ عالم قاری ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے گا. رک جاؤ رک جاؤ، تو اسے پوچھ گچھ کرنی ہے، ہم نے تیری تفتیش کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ پاک اس کا مواخذہ کریں گے، تفتیش کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے، تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو جائے گا، پریشان ہوگا کہ آج تو پکڑا گیا. بڑی پریشانی ہوگی. ایسے پریشانی ہوگی جس طرح کبھی کبھی 18-19 سال کا بچہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا گاڑی کا، موٹر سائیکل کا، اور وارڈن پکڑ لے، پھر موبائل میں فون نمبر ڈھونڈتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. اس طرح کی اس کو پریشانی ہوگی. جب اللہ پاک دیکھیں گے سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو گیا، اللہ فرمائیں گے کافی ہو گئی، جاؤ بھائی اس کو بھی جنت میں بھیج دو. اتنی شرکت جاؤ بھائی اس کو بھی. جب اللہ پاک اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، جاؤ بھائی اس کو بھی جنت میں بھیج دو.
اس وقت یہ اگلا جملہ ادا کرے گا. آگے جنات و عدن پوری آیت ہے. فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. اے اللہ تیرا بڑا بڑا شکر ہے, تو نے ہم سے غم کو, پریشانی کو کیا کر دیا, دور کر دیا. یہ اس وقت یہ جملہ ادا کریں گے حفاظ, یہ علماء اور قاری اس وقت یہ جملہ ادا کریں گے جب ان کی پیشی ہو رہی ہوگی اور مواخذہ ہو رہا ہوگا, گرفت ہو رہی ہوگی, پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی اور پریشان ہوں گے سر سے پاؤں تک. پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ پروانہ ملے گا, جواب ان کو بھی جنت میں بھیج دو. اس وقت یہ جملہ ادا کریں گے یہ حفاظ گناہگار عالم, الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اے اللہ تیری بڑی تعریف, تیرا بڑا شکر, تو نے ہم سے غم اور رنج کو کیا کر دیا, دور کر دیا. تو مفسر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے, چاہے وہ ظالم لنفسی ہے, چاہے وہ مقتصد ہے, چاہے وہ سابق بالخیرات ہے, تینوں مبارکباد کے مستحق ہیں. ان تینوں کیٹیگریز کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے آگے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر. اس کے پاس بھی فضل کبیر ہے, اس کے پاس بھی فضل کبیر ہے, اس کے پاس بھی فضل کبیر. قرآن کی دولت خود ایسی دولت ہے, چاہے وہ گناہگار حافظ ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے. قبر کے اندر حدیث میں آتا ہے گناہگار حافظ ہوگا, قبر کے اندر عذاب آئے گا, لیکن عذاب آئے گا تو یہی قرآن سامنے ڈھال بن جائے گا. وہ کہے گا اس نے فلاں گناہ کیا تھا, وہ کہے گا دیکھ تو صحیح اس کے سینے میں کون ہے. یہ قرآن ڈھال بن جائے گا. عذاب آئے گا گناہ کی وجہ سے, لیکن کر کچھ ہو نہیں سکے گا, وہ اس کو چمٹ نہیں سکے گا, کیونکہ اس کے سینے میں کیا ہوگی, قرآن کی نعمت ہوگی. تو تینوں ذالک هو الفضل الکبیر. مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تینوں درجے بیان کرنے, یہ نہیں فرمایا کہ ایک درجہ بیان کر کے اس کے بعد فضل کبیر ہے. فرمایا تینوں کے پاس فضل کبیر ہے, تینوں مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا, علاقے میں ایک نمبردار تھا, اس نے مدرسہ بنایا ہوا تھا اپنی حیثیت کے مطابق, سارا خرچہ وہی دیتا تھا, استاد کی تنخواہ اور دیگر جو ضروریات ہیں اس کا خرچہ, اور بچوں کا کھانا, جس میں رہائشی بچے تھے, سارا خرچہ نمبردار تھا. نیک آدمی تھا ماشاءاللہ. تو ایک مرتبہ اس نے دعوت کی بچوں کی, کھانا بھی اس کی طرف سے آتا تھا, ایک اس نے خود گھر میں حلوہ بنا کر بچوں کے لیے پیش کیا ناشتے میں. پرات کے اندر لایا, حلوہ بنا ہوا تھا, اور استاد صاحب کو کہا, حافظ صاحب کو, کہ بچوں کو آج ناشتے میں یہ حلوہ کھلا دو, اور میں ذرا آگے کام جا رہا ہوں, آدھے پونے گھنٹے تک واپس آؤں گا تو یہ برتن واپس لیتا جاؤں گا. ناشتے کا ٹائم تھا, تو جس طرح بچوں نے ناشتہ کرنا تھا, استاد صاحب نے بھی ناشتہ کرنا تھا. استاد صاحب کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, وہ حلوہ بچوں کے سپرد کر کے دسترخوان پر لگا کر بچوں کو بٹھا کر خود گھر چلا گیا اپنی ضروریات کے لیے. جب وہ نمبردار واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچوں نے جو حلوہ کھایا تھا باقی کی گولیاں بنا کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کرتے ہیں اسے, انکار نہیں ہے, انکار بالکل نہیں ہے, کرتے ہیں اسے. اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو دنیا دار ہوتا ہے نا, وہ کوئی دیندار کے اندر تھوڑی سی کوئی ایسی چیز دیکھ لے تو وہ پریشان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ پریشانی بھی اچھی چیز ہے. اس نے یہ منظر دیکھا کہ بچے نے جو حلوہ کھایا باقی کی گولیاں بنا کے اسے مار رہے ہیں. وہ تو آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, کہتے لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا, تم رزق کس طرح ناقدری کر رہے ہو. استاد کو بلا لیا گھر سے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ گیا, اور کہا بس مدرسہ بند کر دو, یہاں کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہے. اب استاد منتیں کر رہے, بچے ہیں, بچوں کے والدین منتیں کر رہے تھے, بچے ہیں, سمجھا دیں گے, آئندہ نہیں کریں گے, لیکن نہیں, اس کی سوئی اڑ گئی. اسے مدرسہ بند کر دو. سب منتیں کرنے والے, پاؤں پڑنے والے, منت سماجت کرنے والے, سمجھانے والے, لیکن نمبردار صاحب کی سوئی اڑی, اس نے مدرسہ بند کر, مدرسہ بند ہو گیا. 6-7 ماہ گزرے تھے, وہی نمبردار صاحب دوبارہ حافظ صاحب کے پاس گئے, آواز مول صاحب مدرسہ چلاؤ. کہ یہ کیا, اس وقت ہم تیری منتیں کرتے مدرسہ بند نہ کر, اب تو کہہ رہے اب کہاں طلبہ آئیں گے, کوئی طلبہ کہیں داخل ہو گیا, کوئی کسی کام میں لگ گیا ہوگا, اب تو نہیں ملیں گے بچے. کہتا نہیں بس تو آ, تو بیٹھ جا, بس درسگاہ کے اندر تو بیٹھ, باقیوں کی میں منتیں کرتا ہوں, بچوں کے والدین کی منتیں کروں گا, بچوں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اب استاد سے بیٹھ گیا, وہ منتیں کر رہے ہیں ہر ایک کی, پتہ ہوتا ہے فلاں فلاں کا بچہ. اب لوگ حیران, بھائی 6 ماہ پہلے تیری یہ کیفیت تھی اور اب یہ تھے, اب تو منتیں کر رہے کہ بچوں کو بھیجو, مدرسہ چلاؤ. تو لوگوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے.
اس وقت تم نے اتنی سختی کیوں کی اور اب تو اس پر اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہتا اس وقت تو سختی اس لیے کی تھی کہ میں نے ایک بچوں کی غلطی دیکھی تھی کہ وہ رزق کی اور روٹی کی ناقدری کر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اور اب کیا ہوا؟ تم مدرسہ کھولنے پر اصرار کر رہا ہے، بچوں کے بلانے بھیجنے پر۔ اس نے کہا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب حجت تو نہیں ہوتے لیکن معجزات ضرور ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ اللہ پاک اشارہ کرتے ہیں۔ تو رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب ویسے سچے بھی ہوتے ہیں، خوابوں کی قسمیں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ میدان حشر ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے اور میرے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ تھا تو نہیں کہا بھی نا، ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو میرے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوا ہے، اب ہم کچھ لوگ جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، بھائی کو جنت کر لے جاؤ۔ اعزاز اکرام کے ساتھ اللہ پاک جنت کے اندر سب کو داخل کریں گے۔ تو ہمیں لے جایا جائے، اچانک ہمیں روک دیا گیا، رک جاؤ، تم سے پہلے ایک اور جماعت نے پہلے جنت میں داخل ہونا ہے۔ جس طرح ہم سب کو روک دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کی گاڑی گزرے گی، وزیر اعظم کی گاڑی گزرے گی، فلاں کی گاڑی گزرے گی، پروٹوکول والے۔ تو ہمیں روک دیا گیا، تم ابھی رک جاؤ، ابھی تم سے پہلے ایک اور جماعت پہلے جنت میں داخل ہوگی، پھر بعد میں تمہیں داخل کیا جائے گا۔ کہتے جب وہ انہوں نے یہ کہا فرشتوں نے، تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ نیک لوگ ہوں گے۔ تو میں ایڑیاں اٹھا کر یوں دیکھ رہا ہوں، کون ہے؟ تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے محلے کے وہی بچے، اور اسی کیفیت میں گولیاں ایک دوسرے کو مارتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے۔ مفتی تقی صاحب متضر نے یہ واقعہ بیان کیا، میں نے پڑھا کتاب کے اندر۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال ہے، جب اس کیفیت پر اللہ کو اعتراض نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ اس کیفیت پر اللہ کو اعتراض نہیں ہے، اس طرح کرنے پر تو میں کون ہوتا ہوں؟ اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچے تو اللہ کے ہاں اس میں محبوب اور مقبول ہیں، اور میں نے ایسے ان کو نکال دیا، بھگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ بھی لکھی باقاعدہ۔ آپ لوگ ہمارے مدارس میں ہیں اور مدارس کا ماحول دیکھیں، بہت سے درجہ حفظ کی کلاسیں ہیں، صبح کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتی ہیں، تہجد کے وقت میں، جبکہ ہم نیند میں پڑے ہوتے ہیں۔ تہجد کے وقت یہ بچے اٹھتے ہیں اور یہ تلاوت شروع کرتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد بھی 1.5-2 گھنٹہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا ناشتہ ہوتا ہے، پھر 3 گھنٹے مسلسل پھر یہ پڑھتے ہیں، دوپہر کو 1-1.5 گھنٹہ ان کا وقفہ ہوتا ہے، کھانا بھی ہے، آرام بھی ہے، پھر نماز پڑھ کر پھر یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، عصر تک پڑھتے ہیں، عصر سے مغرب تک یہ کھیلتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ، مغرب بعد پھر پڑھائی ان کی شروع ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد پھر گھنٹہ، کہیں 1.5 گھنٹہ ان کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اب دورانیہ ذرا اندازہ لگائیں، 14-15 گھنٹے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ 14-15 گھنٹے یہ قرآن کی تلاوت، 1 گھنٹہ یہ کرتے ہیں شرارت۔ سمجھیے میری بات، 15 گھنٹے تلاوت اور 1 گھنٹہ تو تول ہی ہوگا نا آخرت میں، من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، ٹھیک ہے، وہاں تول ہوگا۔ 15 گھنٹے جس کی تلاوت ہوگی، 1 گھنٹہ اس کی شرارت ہوگی۔ ہم نے شرارت سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن پہلی بات تو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، ان میں سے اکثر بچے نابالغ ہوتے ہیں درجہ قرآن میں، اکثر بچے نابالغ ہوتے ہیں، 15-20% ان میں بالغ ہوتے ہیں۔ نابالغوں کی تو حرکت ویسے بھی لکھی جاتی ہے، جو بالغ ہے ان کی بھی 15 گھنٹے تلاوت کے اور 1 گھنٹہ شرارت کا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ فاطر کی، اس کے اندر فرمایا کہ حافظ قرآن جس شکل میں بھی ہے وہ بخشا بخشایا ہے، وہ جنتی ہے۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کلہم فی الجنہ۔ اس آیت کی تفسیر میں تینوں کیٹیگریز بیان کی نبی وسلم نے، پھر آگے فرمایا کلہم فی الجنہ، سب کے سب جنتی ہے، چاہے وہ ظالم ہے، گناہ گار ہے، چاہے وہ مقتصد درمیانہ ہے، چاہے وہ سابق بالخیرات نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلہم فی الجنہ، یہ سب کے سب جنت میں ہیں۔ ان کی تفسیر میں نے بتا دی، جو سابق بالخیرات ہوگا وہ بلا حساب کتاب جنت میں، جو مقتصد ہوگا اس کی عرض پیشی ہوگی، اور جو ظالم ہوگا اس کا مواخذہ ہوگا، باتوں باتوں میں مواخذہ ہوگا، جہنم کا منہ وہ بھی نہیں دیکھے گا۔
جہنم کا وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ، اور یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ کو حافظ کا مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا ہے، اور بہترین والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے مستقبل کے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ عقل مند شخص وہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھئی آپ کوٹھی کیوں بنا رہے ہو؟ بھئی بچوں کے مستقبل کے لیے۔ بھئی بچے کو ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہو؟ بچے کے مستقبل کے لیے۔ بھئی انجینئر کیوں بنا رہے ہو؟ بچے کے مستقبل کے لیے۔ بیٹی کو تم ایم ایس سی کیوں کرا رہے ہو؟ بچی کے مستقبل کے لیے۔ بھئی کار کیوں خرید رہے ہو؟ بچے کے مستقبل کے لیے۔ زمینیں کیوں خرید رہے ہو؟ بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ہر عقل مند آدمی اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، یہ تو اٹل بات ہے۔ لیکن مستقبل کسے کہتے ہیں؟ اس میں بہت بڑی ہم سے غلط فہمی ہوئی، بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ مستقبل اس 40-50 سال کی دنیا کی زندگی کا نام مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوگا۔ مستقبل کی فکر کرنا عقل مند والدین کی علامت ہے کہ باقی والدین عقل مند ہیں، باقی یہ انسان عقل مند ہے جو اپنے مستقبل کی فکر کر رہا ہے۔ لیکن مستقبل کی پہچان میں ہم سے غلطی ہو گئی۔ مستقبل اس دنیا کی 40-50 سال کی زندگی کو مستقبل نہیں کہتے، مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ کتنے ڈاکٹر بننے والے ایسے ہیں کہ جن کو ابھی ڈگری نہیں ملتی، وہ پہلے مر جاتے ہیں، اس نے کیا فائدہ دیا؟ کتنے ڈاکٹر انجینئر ایسے ہوں گے ڈگری ان کے ہاتھ میں آئی، سال کے اندر مر گئے۔ کتنے ڈاکٹر انجینئر ایسے ہوں گے 10 سال کما کر مر گئے۔ زیادہ سے زیادہ اس ڈگری سے اس نے 40-50 سال فائدہ اٹھایا، اس کے بعد اس ڈگری نے کیا فائدہ دیا؟ کسی کو تو فائدہ ہی نہیں دیا۔ کسی کو 1 سال فائدہ دیا، مثالیں دے رہا ہوں، کسی کو 10 سال فائدہ دیا، اور کسی کو 40، زیادہ سے زیادہ اس کی ڈگری نے اس کو 40-50 سال کا فائدہ دیا، اس کے بعد کیا فائدہ دیا؟ لیکن حافظ قرآن کی ڈگری، عالم دین کی ڈگری، قاری کی ڈگری ایسی ڈگری ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دے گی۔ دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ حافظ کا فائدہ صرف آخرت میں ہوتا ہے، نہیں، صرف آخرت میں ہوتا تب بھی نفع ہی نفع کا سودا تھا۔ حافظ اور عالم اور قاری کی ڈگری تو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے۔ آپ سب بیٹھے مجھے سن رہے ہو، مجھے یہ عزت دی آپ نے، کس وجہ سے دی ہے؟ حافظ عالم، اور کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے قرآن کی دولت کے۔ جیسے پیسہ فرمایا تھا کسی اور طرف نظر نہ ڈالنا، صرف یہی دولت ہے میرے پاس، اور میرے کچھ نہیں ہے۔ جب ہم کوئی اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں کسی بڑے افسر کے پاس، ڈی سی کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، 10 آدمیوں کا وفد ہے، سب بات نہیں کرتے، متکلم ایک ہی ہوتا ہے، گفتگو ایک شخص کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات بھی اچھی کرے گا، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، اور اس کا اگلے پر اثر بھی ہوگا، اگلا اس کا احترام بھی کرتا ہے، ہم اس کو متکلم بناتے ہیں، اس کو آگے کرتے ہیں۔ اور جب ہم تراویح کے موقع پر مسجد میں جاتے ہیں، وفد بنا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل اللہ کے دربار میں رکھتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چودھری سے پیچھے ہو جا، نمبردار پیچھے ہو جا، ایم این اے ہوگا تو پیچھے ہو جا، وزیر پیچھے ہو جائے، گورنر پیچھے ہو جائے، میرے سامنے آ کر گفتگو اگلے مسئلے پر آ کر وہ کرے جس کے سینے میں، چاہے وہ کمہار کا بیٹا ہے، لوہار کا بیٹا ہے، چھاپڑی والے کا بیٹا ہے، ریڑھی لگانے والے کا بیٹا ہے، غریب سے غریب تر ہے، لیکن میرے ساتھ گفتگو یہ کرے گا یہ بچہ کرے گا، اگرچہ مال و دولت میں تم سے کم تر ہے، اگرچہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے، لیکن میں اس کی بات سنوں گا، تم سب پیچھے ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر کتنا بڑا عزت ہے۔ یہ قرآن، یہ ڈگری، حافظ کی ڈگری، یہ عالم کی ڈگری، یہ قاری کی ڈگری، یہ صرف آخرت میں نہیں، اگر صرف آخرت میں فائدہ دیتی تب بھی نفع ہی نفع تھا، کیونکہ آخرت کا جو مستقبل ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا مستقبل ہے۔ تو اصل ڈگری تو وہ چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام ہے۔ وہ کیا ڈگری ہے؟ 10 سال فائدہ دے دے، 20 سال فائدہ دے دے، 40 سال فائدہ دے دے، اس ڈگری کا کیا کرنا؟ اور پھر کل قیامت کے دن حافظ کو کہا جائے گا، ہاں بھائی جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا، ان میں سے جن 10 کو تو چاہے مجھے بتا دینا، ادھر ادھر اشارہ نہ کرنا، مجھے بتا دینا، جن 10، آخری بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں، جن 10 کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا، ان میں سے جن 10 کو تو چاہے اپنے ساتھ
جس خاندان میں ایک بچہ حافظ آئے گا تو چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں نا، دو کے خاندان ہیں. اللہ زیادہ اولاد نصیب فرمائے. حضور کی پسندیدہ یہ ہے تزوج الولود الودود. ہاں، زیادہ بچے جننے والی سے شادی کیا کریں، کیونکہ میری انی مقاسم بکم الامم، دوسری امتوں پر میں تمہاری امت کے ذریعے سے فخر کروں گا میری امت کتنی بڑی ہے، کتنے جنت میں جانے والے ہیں. نبی کی منشا یہ ہے، ان کی منشا نبی کی منشا کے خلاف ہے. تو بہرحال اس کو کہا جائے گا جن 10 کو تو چاہے اپنے ساتھ جنت لے جا. کتنے خوش نصیب گھرانے ہیں جن کے گھر میں کم از کم ایک حافظ ہے، اور عالم کے بارے میں تو 70 کی گواہی ہوگی، 70 کی سفارش ہوگی. ابھی بتا رہے تھے مول صاحب کے والد صاحب، کیا نام ہے، قاری طالب حسین صاحب. میں کہا بڑی خوشی ہوئی. فرمایا کہ 5 بچے ہیں، 5 کے 5 حافظ ہیں. 5 بچے ہیں، 5 کے 5 گویا کہ یہ خاندان، بلکہ والد صاحب بھی حافظ ہے اور والدہ صاحب وہ نہیں، 6 حافظ ہیں. 60 بندوں کو پورا خاندان جنت لے جائیں گے. اور ہمارے استاد تھے مولانا یاسین شاکر رحمۃ اللہ علیہ، خیر انداز میں فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحمت فرمائے. میں ان کو کہا کرتا تھا کہ تمہیں اللہ پاک ورقہ نہیں دے گا، تمہیں رجسٹر دے گا، کیونکہ وہ کل 10 ممبر تھے، میاں بیوی، 4 بچے، 4 بچیاں، 4 بیٹے، 4 بیٹیاں. 10 کے 10 حافظ، 10 کے 10 عالم. حافظ پر 10 اور عالم کو 70، گویا کہ ایک کو 80 ضرب 10 800 لکھنے کے لیے وقت کا کام نہیں ہے. اللہ پاک تمہیں تو رجسٹر دیں گے، یہ لو رجسٹر لو، اور اس کے اندر اب ان کے 800 میں تو تمہارے زمانے کا سارا خاندان ہی آ جائے گا. وہ دادے دادی اور وہ کہنے لگے الحمدللہ، دوسروں میں بھی الحمدللہ کافی حافظ ہیں. میں نے کہا پھر تو ہمسایوں کے بھی مزے ہو گئے، رشتہ داروں کے بھی مزے ہو گئے. تو بہرحال بھائی دوستو، اصل ڈگری یہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کام دے گی. بچہ جس شکل میں بھی ہے، یہ قرآن کی دولت اس کو کہیں بھی لاچار، کہیں بے سہارا نہیں چھوڑے، کہیں بھی نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بچہ جب بولنے لگے سب سے پہلے اس کے سینے میں کیا ڈالو؟ قرآن ڈالو. چاہے ناظرہ ڈالو، چاہے حافظ ڈالو، سب سے پہلے قرآن ڈالو، دوسری چیزوں کی سے پہلے. کیوں؟ بچہ ابھی پیٹ میں ہے، ماں کو ٹیکے لگ رہے ہیں مستقبل میں ہونے والی بیماریوں سے تحفظ کے لیے. بچہ جب پیٹ سے باہر آ جاتا ہے پھر قطرے پلائے جا رہے ہیں، انجیکشن لگائے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کوئی جسمانی بیماری نہ لگ جائے. جس بچے کے سینے میں قرآن کی دولت ہوگی، یقین جانیے مستقبل میں ہونے والی گمراہی کی بیماریوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا. جس طرح وہ ٹیکے، وہ قطرے جسمانی بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، جس کے سینے میں قرآن کے قطرے ہوں گے، قرآن کی دولت ہوگی، قرآن کی نعمت ہوگی، یہ قرآن آنے والے ہر بلیات اور آفات سے اور ہر قسم کی گمراہی کے فتنے سے. جو بچہ قرآن مسجد میں ایک دفعہ مدرسے میں آ جاتا ہے، چاہے ناظرے پڑھ لے، اس کی زندگی اور ہوتی ہے. اور جو بچہ شروع سے اسکول میں لگ جاتا ہے اس کی زندگی اور ہوتی ہے. یہ سب مشاہدے کی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی دولت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.